ہیں الحمدللہ۔ ماشاءاللہ میں پھر ملازم صاحب کی آواز بننا چاہوں گا۔ آپ محفل میں آئے، ہر چیز اچھی لگی، ہر شخص اچھا لگا، ہر چیز اچھی لگی، ہر شخص اچھا لگا، آپ آئے محفل میں شہر بھر اچھا لگا۔ ماشاءاللہ پورے پاکستان سے آپ کے شہر حیدرآباد میں کچے کھوہ پر سٹھار برادری کے پاس تمام سٹھار برادری پاکستان سے، سندھ بلوچستان پنجاب سے آئے ہوئے ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی یہ پروقار تقریب آل پاکستان سٹھار برادری منعقدہ حیدرآباد میں انتہائی شان و شوکت سے منائی جا رہی ہے، جس کی میزبانی کے فرائض جناب حکیم ملازم حسین سٹھار صاحب ادا کر رہے ہیں۔ محترم سامعین، ہمارے انکل فدا حسین سٹھار صاحب ذرا توجہ۔ محترم سامعین، گزشتہ ہفتے سندھ کے شہر چک میں بھائی فدا حسین سٹھار صاحب کی بیٹے کی شادی خانہ آبادی پر بلوچستان پنجاب اور سندھ سے سٹھار برادری کے لوگ جوک در جوک جس خلوص چاہت اور محبت کے بھرپور جذبے سے شریک ہوئے، انہوں نے اتحاد و یگانگی کی وہ نقوش چھوڑے ہیں، وہ شاید مدتوں یاد رکھے جائیں گے، اور جس پیار اور خلوص سے میزبانی کا حق ادا کیا گیا وہ بھی انمول تھا۔ تو میں یہاں علامہ اقبال کا ایک شعر کہنا چاہوں گا: خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ اب میں سٹیج دعوت دوں گا، جناب محترم استاد گل حسن سٹھار صاحب آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سٹھار بھائیوں، نوجوانوں، بزرگوں، بہت دل خوش ہوئی ہے آپ سے مل کر، آپ کا دیدار کر کے، یہاں آ کر بہت ہی اطمینان ہوا ہے کہ بھائی ملازم حسین سٹھار صاحب اور یہاں کے نوجوان جو ہیں، انہوں نے کچا کھوہ کے نوجوانوں نے، حیدرآباد تھل کے نوجوانوں نے اور ضلع بکھر کے غیور سٹھار بھائیوں نے اتنا بہت بڑا عظیم پروگرام کیا ہے، بہت دل خوش ہوئی ہے، اور میں ان کو داد دیتا ہوں اور ان سے امید کرتا ہوں کہ یہ ان کا جذبہ برقرار رہے گا اور اس مشن کو آگے لے کر چلیں گے۔ بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قوم، قبیلے، برادریاں بنائی ہیں، قرآن شریف میں بھی اس کا حکم آیا ہے سورۃ الحجرات میں۔ فقط ان کا مقصد ہے کہ ہم ایک دوسرے کو پہچان سکیں، ٹھیک ہے؟ جو بھی برادری اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے وہ اس بندے کی حیثیت کے مطابق اس کو اس برادری میں رکھا گیا ہے، اور اس کی بہتری ہے اس برادری میں رہنا۔ ہم جس برادری میں رہتے ہیں، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے قبیلے کو، اپنی قوم کو، اپنی برادری کو کس مقام پر لے جائیں، ان میں اتحاد، جذبہ پیدا کریں تاکہ ہماری برادری میں ترقی آئے، فلاح و بہبود ہو ہماری برادری کا۔ اس کے لیے ہم نے کوششیں کرنی ہے مختلف طریقوں سے۔ ہم اپنی برادری کا خیال رکھتے ہیں، ان میں اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو جو غربا ہیں ان کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ مختلف طریقوں سے ان کی امداد کی جائے۔ یہ سب چیزیں اچھی ہیں، امداد کرنا، کسی غریب سٹھار بھائی کی مدد کرنا اچھی بات ہے، لیکن اس سے اور بڑھ کر یہ بہتر ہوگا کہ ہم اس کی امداد کے بجائے ہم اس کو اپنے پاؤں
پہ کھڑا کرے, اس کا اس طریقے سے کوئی ہیلپ کرے تاکہ وہ لینے والا نہ بنے بلکہ کمانے والا بنے اور دینے والا بنے. مثال کے طور پر ہم ایک برادری کو, ایک گھر کو, ایک گھرانے کو ہم 2000 کا ماہانہ کا راشن دیتے ہیں اور ایک سال میں ہم نے اس کو 24,000 کا راشن دیا ہے. وہ اس راشن کے آسرے پہ بیٹھا ہوا ہے, دیگر سال بھی وہی اسی پریکٹس میں رہے گا. اس سے بہتر ہے کہ ہم اسی کو کسی 50,000 کی صورت میں, 30,000 کی صورت میں کوئی اس کی مدد کریں, اس کو کیش نہ دیں, ہم اس کو کوئی چھوٹا موٹا کوئی بزنس کاروبار کر کے دیں. وہ جو اس فیلڈ میں کچھ جانتا ہے وہ کوئی چیز اس کو ہم کر کے دیں تاکہ وہ کمانے والا بنے, ہاتھ پھیلانے والا نہ بنے. یہ کوشش کریں. ہاں, ہنگامی صورتحال میں اس کی بھوک مٹانے کے لیے اس کی مدد ضرور کریں, لیکن اس کام پہ اس کو نہ لگائیں. مسلسل اس کو راشن دینا, اس کو پیسے دینا, اس کو کپڑے دینا, اس چیز پہ اس کو نہ لگائیں. بہتر ہے آپ اس کو کوئی ریڑھی کھول کر دیں, کوئی ٹھیا کھول کر دیں, کوئی اس کو بھینسیں وغیرہ لے کر دیں, کسی آپ اپنی زمین پر اس کو ہاری لگا دیں. اس قسم کے, یا وہ کوئی ہنر جانتا ہے تو وہ چیز اس کو لے کر دیں تاکہ وہ کمانے والا بنے, اور جب وہ کمانے والا بنے گا تو آگے چل کر وہ ہمارے دوسرے بھائیوں کی بھی مدد کر سکے گا. ایک تو یہ فارمولا ہونا چاہیے. ہم سب یہ کوشش کریں, اس طرح سے ہم اپنی برادری کو آگے لے جا سکتے ہیں. جب ہم معاشی طور پر مضبوط ہوں گے تو ہم میں جب بھوک ختم ہوگی, افلاس تنگی نہیں ہوگی, تو ہم اپنی برادری کے لیے, فلاح و بہبود کے لیے, کنونشن کے لیے سوچ ہماری بڑھے گی. تو کوشش کریں آپ کے جو اپنے علاقوں میں غربا ہے آپ کی برادری میں, ان کے ساتھ تعاون کریں, کوشش کریں ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کریں. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا جو برادریوں میں انقلاب آتا ہے وہ تعلیم کے ذریعے آتا ہے. ٹھیک ہے نا. کوشش کریں آپ اپنے علاقوں میں جو بچے پڑھ رہے ہیں, ہمارے کافی غریب بچے ہیں, ان کو آپ بکس لے کر دیں, ان کو آپ بیگس لے کر دیں, ان کو آپ ڈریسز لے کر دیں تاکہ وہ اسکول شوق سے جا سکیں. کافی ہمارے بچے ہوشیار ہیں لیکن ان کے پاس بکس نہیں, بیگس نہیں, شوز نہیں, جس کی وجہ سے وہ اسکول نہیں جا سکتے. حالانکہ وہ ٹیلنٹڈ ہیں, ان میں وہ طاقت ہے کہ وہ اعلیٰ عہدے پر پہنچ سکیں, اعلیٰ ڈگری لے سکیں, لیکن ان کی غربت آڑے آ رہی ہے. اگر ہم صاحب استطاعت ہیں تو ہم اپنے علاقے کے غریب بچوں کو ان کی تعلیم کے میدان میں مدد کریں. اسپیشل ان بچوں کی ضرور مدد کریں جو مقامی طور پر 8ویں جماعت تک پڑھتے ہیں اور آگے نہیں جا سکتے. ان کو آپ وظائف دیں, ان کو آپ فیسز دیں. اس کے علاوہ جو ہمارے نوجوان پڑھے لکھے ہیں, یا ہمارے جو ٹیچر ہیں, یا ہمارے جو پڑھے لکھے ذمہ دار ہیں, ان کے پاس ٹائم ہے وہ اپنی بیٹھک میں, اپنے گھر میں, اپنے گاؤں میں کوچنگ سینٹر کا قیام کریں, ٹیوشن سینٹر کا قیام کریں. وہاں پر ہمارے جو کمزور بچے ہیں ان کو ہم ایکسٹرا تعلیم دینے کی کوشش کریں تاکہ وہ تعلیمی میدان میں آگے بڑھ سکیں. ان میں جو مایوسی ہے وہ ختم ہو اور وہ تعلیم کے ذریعے آگے بڑھ سکیں. جن قوموں میں تعلیمی انقلاب آیا ہے وہ آگے بڑھے ہیں, بہت سی اعلیٰ پوسٹ پر وہ پہنچے ہیں, اور انہوں نے پھر اپنی برادری میں فلاح کے کام کر کے دوسرے لوگوں کو اوپر پہنچایا ہے. تو یہ تب بنے گا
جب ہم تعلیمی انقلاب کی طرف بڑھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اتحاد کی اشد ضرورت ہے۔ ہم برادریوں میں اکثر ہو جاتا ہے، چھوٹے موٹے اختلافات ہو جاتے ہیں، عدم برداشت نہیں ہونی چاہیے، برداشت ہونی چاہیے، رواداری ہونی چاہیے۔ کسی سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ معاف کرو، درگزر کرو، اس چھوٹی غلطی کی وجہ سے قطع تعلق نہ کریں، قطع صلہ رحمی نہ کریں۔ اس چیزوں سے ہم بچیں۔ اگر ہم میں اتحاد ہوگا تو ہم دوسری برادریوں پر فوقیت لے سکتے ہیں، لیکن اس اتحاد کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ ہم کسی دوسری برادریوں کے ساتھ کوئی خدا نخواستہ کوئی جنگ و جدال کرنا چاہتے ہیں، ہرگز نہیں۔ ہم دیگر برادریوں کے ساتھ محبت سے رہنا چاہتے ہیں۔ علاقے کے جتنے بھی یہاں کے اور باشندے ہیں، ہم ان کے ساتھ اتحاد سے رہیں گے، محبت سے رہیں گے، ان کو ہم محبت کا پیغام دیتے ہیں، وہ ہمارا احترام کریں، ہم ان کا احترام کریں گے۔ ہاں، اگر ہماری برادری کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے، کوئی ناانصافی ہوتی ہے، تو پھر ہم مل کر اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، پھر اس کے لیے ہم سب قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں، اس کے لیے ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا جو بھی مذہب ہے، آپ کا جو بھی فقہ ہے، آپ کا جو بھی سیاسی گروہ ہے، آپ کی جو بھی سیاسی پارٹی ہے، آپ جس بھی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اس میں بلا شک رہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کنونشن کا مقصد ہے سٹھار برادری کو پیغام دینا، منظم کرنا، فلاح بہبود کے لیے آگے لانا، تاکہ ہماری برادری میں اتحاد ہو، تعلیمی انقلاب آئے، ہمارے پاس جو کمی ہے یا کوتاہی ہے وہ ہم میں دور ہو۔ اس کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، اور یہی ہمارا مشن ہے، یہی ہماری کوشش ہے، جس کے لیے پچھلے 30-35 سالوں سے اس مشن کو لے کر مختلف، جب سنگل روڈ ہوتے تھے، جب نان اے سی گاڑیاں چلتی تھیں، جب دور دراز علاقے ہوتے تھے، موبائل نہیں ہوتے تھے، ان زمانوں میں میں فدا حسین بھائی اور دیگر ہمارے بزرگان بھی مختلف علاقوں میں گئے ہیں، معلومات برادری کی لی ہیں۔ وہاں سے پتہ لگا ہے کہ کلون کوٹ میں تو وہاں چلے گئے، وہاں سے پتہ لگا ہے لیا میں ہے ہماری برادری، وہاں چلے گئے۔ یعنی ہم نے مختلف علاقوں میں سفر کی ہے، اور یہ نہیں کہ کسی سے ڈونیشن لیا ہے، یہ نہیں کہ کوئی فدا بھائی یا میں یا ہمارے بزرگ کوئی بڑے ذمہ دار تھے، اپنی جیب سے، اپنی تنخواہ میں سے اپنا پیٹ کاٹ کر وہ ہم نے خرچ کی ہیں، بکس بنائی، بکس پرنٹ کروائی، بکس مختلف علاقوں میں بھیجی، مختلف دوستوں کے پاس برادری میں فری میں بھیجی، تاکہ برادریوں میں تعلق بڑھے، رابطہ بڑھے، اتحاد قائم ہو۔ اور الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہے، فخر ہے کہ اس مشن میں، فدا حسین کے مشن میں، الحمدللہ میرے مشن میں، دیگر ہمارے بزرگوں کے مشن میں ہم کامیاب ہوئے ہیں۔ اور اس کی یہ دلیل ہے آج کا کنونشن، اس کی یہ دلیل ہے سندھ میں سندھ سٹھار ویلفیئر ایسوسی ایشن کا قیام عمل میں آنا، اس کی دلیل ہے سندھ میں حسوہ سٹھار حرمت سٹھار ویلفیئر ایسوسی ایشن کا قیام، کہ ہماری جدوجہد اور ہمارے بزرگوں کی، یہ نہیں کہ سب ہم نے کیا ہے، نہیں، ہمارے بزرگوں نے بھی اس میں کام کیا ہے۔ مہندرو خان نے کام کیا ہے، خیر محمد سٹھار صاحب نے کام کیا ہے، الہی بخش سٹھار، جامع الہی بخش صاحب نے کام کیا ہے، دیگر بہت سے ہمارے اللہ مرحوم جمن شاہ سے تھے، ہیڈ ماسٹر ریٹائرڈ، انہوں نے کام کیا، بہت سارے بزرگوں نے، ضرور یہاں سے بھی کام ہوا ہے، جس طرح ابھی بھائی ملازم حسین نے کام کیا ہے، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اور جتنے بزرگ ہمارے مہمان یہاں تشریف لے آئے ہیں، ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ان کو اپنے واٹس ایپ کیے ہیں، فون کیے ہیں، ہماری گزارش پر یہاں وہ تشریف لے آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس چیز کا ضرور اجر دے گا کہ وہ برادری کی اتحاد کے لیے، فلاح بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہم اس پلیٹ فارم سے یہ بھی عہد کرتے ہیں
کہ ہم اپنے وطن عزیز کے لیے کام کریں گے، اس کی فلاح کے لیے، اس کی مضبوطی کے لیے، اپنی فوج کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی دھرتی کے لیے بھی کام کریں گے۔ برادری کے ساتھ ساتھ ہم تمام ملک کے لیے، تمام برادریوں کی فلاح کے لیے بھی آگے چل کر کام کریں گے۔ میں آخری میں آپ سے اجازت لوں گا ایک نعرے کے ساتھ، سٹھار اتحاد زندہ باد۔ اوکے بھائی، السلام علیکم۔ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز سے ساری سریکی مٹھی بولی استاد عبد الغفور صاحب دے بیٹے میں کچھ اشعار لکھیں انہیں کو داد ریسو۔ ست بسم اللہ جی آیا نو ساری قوم سٹھار دے بھائیاں نو۔ ست بسم اللہ جی آیا نو ساری قوم سٹھار دے بھائیاں نو، دل خوش ہویا دل شاد تھیا ساری قوم دا ہے اتحاد تھیا۔ ساری قوم محبوب جو حق تھی سی، بچے جناب محبوب سٹھار ماشاءاللہ، ساری قوم محبوب جو حق تھی سی، ہر مقصد وچ ساری جت تھی سی۔ محبوب سٹھار میاں عبد الغفور سٹھار دے بیٹے۔ حاضرین کرام، ایک وقت تھا جب ہم لوگ اپنی برادری کے بارے میں بہت کم وقفیت رکھتے تھے۔ گزشتہ چند اشروں سے اللہ تعالیٰ نے ہماری قوم کے کچھ ہیروز میں برادری کو ایک پلیٹ فارم پر یکجا کرنے کا عزم بخشا، اور انہوں نے شب و روز کی محنت سے انتہائی قلیل وقت میں کتب، سوشل میڈیا اور موبائل سروس سے تمام برادری کو ایک لڑی میں پرو دیا ہے، جن میں چند نام قابل ذکر ہیں۔ حاجی اللہ دیوائے سٹھار جو الحمدللہ میرے نانا ہیں، لیا سے جمن شاہ کوٹ سلطان، فدا حسین سٹھار سندھ سے شکارپور، استاد گل حسن سٹھار ضلع گھوٹکی سندھ، انہوں نے ہمارے درمیان فاصلے سمٹا دیے ہیں۔ ملک کے اندر ہوں یا باہر، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ہی بستی میں رہتے ہیں۔ آج کی یہ تقریب سعید بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ تو میں ایک شعر کہنا چاہوں گا۔ تعریف کے محتاج نہیں ہوتے کچھ لوگ، تعریف کے محتاج نہیں ہوتے کچھ لوگ، کیونکہ پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں کرتے۔ اب میں دعوت حق دوں گا کامران اکبر سٹھار صاحب، ایڈوکیٹ کلور کوٹ سے تشریف لائے ہیں۔ ہم عطا گہرائیوں سے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور سٹیج پر دعوت دوں گا، آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سٹیج تے موجود تمام درخشندہ ستارے، پنڈال وچ موجود ہر ایک گل نو میری طرف عقیدت بھرا سلام، تے خاص طور تے ساڈے محسن حکیم ملازم حسین سٹھار نو میں محبتاں بھرا سلام پیش کرنا کہ انہاں سانو یہ موقع دیتا ہے کہ اساں ایک دفعہ رل مل کے بہ بن، اگر رل مل کے باونا ہے سالے اپنے اعمال یہ موقع انہاں سب کو فراہم کیتا ہے۔ برادری، سیاست، قومیت، فقہ، فرقہ، زبان، اس ہر شے تو مبرہ یہ خون دی تس ہے، یہ خون دی چھک ہے، وہ محبت ہے جڑی محبت آج بلوچستان تو گن کے بکھر تک دے جتنے بھران انہاں سارا کو اکٹھا کر دیتا ہے۔ اے چند الفاظ محسن ہمارے استاد گل حسن سٹھار ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ انکل فدا حسین سٹھار
ہمیں نہیں پتہ تھا، ہمارے علاوہ منکیرا میں ہم جانتے تھے ہمارے لوگ موجود ہیں، ہمارے اپنے موجود ہیں، لیکن ہمارے اپنے اس پاکستان کے چمن میں کہاں کہاں بکھرے ہوئے ہیں، ان کا تعارف ہمیں ان دو ہستیوں نے کروایا ہے۔ اور جس محنت سے انہوں نے تمام سٹھار برادری کے لوگوں کے نمبر کمپائل کیے، ان کے ایڈریس کمپائل کیے، اور ان کو ایک کتابچے کی شکل میں اپنے اخراجات پہ پھر سب کو کوریئر کروایا، اور ساتھ یہ ریکویسٹ بھی کی کہ علاقے میں جتنے سٹھار گھر ہیں وہاں پہ ان کو پہنچایا جائے۔ تو سب سے پہلے میں ان کا صمیم قلب سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ آج ہم یہاں پہ ایک ساتھ ایک جگہ پہ موجود ہیں۔ اس کے بعد قوم واقعی ایک پہچان ہوتی ہے، اور ایک مہذب قوم ایک علاقے کی ایک اپنا منفرد مقام رکھنے والی ایک قوم، ایک ایسی قوم جس کو اپنے ہر ایک باشندے پہ فخر ہو، ایک ایسی قوم کہ جس کا ہر ایک شخص اس امید، اس آس اور اس مان کے ساتھ ہر گھر میں جائے کہ یہ میرا اپنا گھر ہے۔ یہ قوم کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ قوموں میں سوائے محبت اور اخلاص کے اور کسی چیز کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوتی ہے۔ ہر کسی کے اپنے اپنے وابستگیاں ہوتی ہیں، ہر کوئی آزاد ہے اپنی عبادت میں، اپنی سیاست میں، اپنی ریاضت میں، لیکن اصل جو اساس ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہوں تو پھر ہمارے ساتھ تعلق کا صرف ایک رشتہ ہو، اور وہ ہو سٹھار۔ اس کے علاوہ ہمارا محبت کا اور کوئی رشتہ نہیں ہے۔ آپ ہمارے بزرگ بھی ہیں، آپ ہمارے بھائی بھی ہیں، آپ ہمارے چھوٹے بھائی بھی ہیں۔ تمام لوگوں نے اپنی اپنی تجاویز پیش کی ہیں۔ میں اپنی کج فہمی سے ایک بات آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو بھائی گریجویشن کر چکے ہیں یا جو بھائی انٹر کر چکے ہیں، ان تمام کو مل کے، چاہے وہ پاکستان کے کسی کونے میں بھی ہوں، لیکن بالخصوص یہاں ہمارے اس کچا کھو منکیرا اور ضلع بکھر بالعموم، ان تمام لوگوں کو مل کے جو پڑھے لکھے ہیں، جنہوں نے گریجویشن کی ہوئی ہے، جنہوں نے انٹر کیا ہوا ہے اور ان کی عمریں ابھی تک 30 سال سے کم ہیں، وہ تمام لوگ مل کے مقابلے کے امتحان کی تیاری کریں۔ یہ ایک ایسی جہت ہوگی، یہ ایک ایسی کوشش ہوگی جو آنے والے وقتوں میں ہماری نسلوں کے لیے ایک ایسا پودا لگا کے جائے گی کہ جس پہ ہم بیٹھ کے کبھی اگر زندگی نے موقع دیا تو ہم اپنی بزرگی میں فخر کریں گے۔ تو میری یہ اور میں معذرت اپنا تعارف نہیں کروایا میں بحیثیت وکیل ہائی کورٹ میں پریکٹس کر رہا ہوں لاہور، اور ایٹ اے ٹائم میں اپنی جو تحصیل کچہری ہے کلور کورٹ میں، وہاں پہ بھی خدمات سر انجام دیتا ہوں۔ تو کسی بھی حوالے سے لاہور کا کوئی بھی کام یا ضلع بکھر میں الحمدللہ چھوٹی سی عمر میں اللہ پاک نے بہت مرتبے سے نوازا ہے۔ کسی بھی بھائی کا اگر کسی بھی حوالے سے کوئی مسئلہ ہو، کوئی کام ہو، بلا جھجک، کام قسمت کے ہوتے ہیں، لیکن جو خلوص نیت ہوتی ہے، جو کوشش ہوتی ہے، انشاءاللہ وہ آپ لوگوں کو بولتی ہوئی اور دکھتی ہوئی نظر آئے گی کہ آپ کا ایک بیٹا، آپ کا ایک بھائی آپ لوگوں کے لیے کھڑا ہوا اور آپ لوگوں کے آگے کھڑا ہوا ہے، آپ لوگوں کے لیے ایک دفاع کی ڈھال بھی بنے گا اور آپ لوگوں کے لیے ایک ہتھیار بھی بنے گا، اور یہ میرا وعدہ ہے، اس پلیٹ فارم سے وعدہ ہے، اپنے بزرگوں کے سامنے میرا یہ وعدہ ہے آپ لوگوں سے۔ رہ گئی دوسری بات کہ مقابلے کے امتحان کی تیاری کے لیے آج دنیا بہت ترقی کر چکی ہے۔ سوشل میڈیا ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ہمیں ایسے، بلکہ انٹرنیٹ ایک بہت اچھا ہمارے پاس سورس ہے کہ جہاں ہمیں ایسے کتب اور ایسی لائبریریز تک ایکسیس ہے جہاں پہ اس انٹرنیٹ کے نہ ہونے کی وجہ سے شاید ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ بات صرف یہ ہے کہ اس موبائل فون کو، اس انٹرنیٹ کو ٹھیک طرح سے استعمال کیسے کرنا ہے، یہ ہماری اپنی چوائس ہے۔ صرف اس موبائل کو آپ اگر وقت دے لیں اور ٹھیک وقت دیں، اپنی تعمیری سوچ کو مزید بڑھانے کے لیے وقت دیں، تو اس میں آپ کے لیے بہت زیادہ بہتری ہوگی۔
جہاں تک میری بات ہوگی، میرے پاس کچھ ایسے مواد موجود ہیں، میرے کچھ جاننے والے ہیں، مہربان ہیں جو مہربانی کرتے رہتے ہیں، تو میں بھی اپنی ہیلپ ان بچوں کے لیے جو مقابلے کا امتحان دینا چاہتے ہیں، چاہے وہ CSS میں بیٹھنا چاہیں، TMS میں بیٹھنا چاہیں، PPSC میں بیٹھنا چاہیں، تو میں وہاں پہ اپنی جو ہے جو بھی مجھ سے ہو سکا، جو بھی ہو سکا اس سے بڑھ کر انشاءاللہ میں خدمت کروں گا۔ ایک دفعہ پھر میں اپنے بلوچستان اور سندھ سے آئے ہوئے تمام بزرگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے اس کچا کھو کے تمام باسیوں کی طرف سے، اپنے کلور کوٹ اور گرد و نواح کے سٹھار برادری کی طرف سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اتنے قیمتی وقت میں، جب ٹائم نکالنا بہت مشکل ہو گیا، یہ جو وقت ہے جس دور میں ہم جی رہے ہیں، ہمارے بزرگ پھر بھی اچھے دور میں جی گئے، ہم جس دور میں پیدا ہوئے وہ اس تیزی کا دور ہے جس میں ہمیں صبح کا پتہ نہیں چلتا، رات ہو جاتی ہے، تو انہوں نے اتنا وقت نکالا، اتنا لمبا سفر کیا اور ہمیں اکٹھا دیکھنے کے لیے سفر کیا، تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ موقع بار بار ملے اور ہم دوبارہ اکٹھے ہوں۔ اور یہاں پہ میری ایک اور تجویز بھی ہے کہ جیسے یہ آج ہم نے ایک تمام برادری مل بیٹھی ہے، تو اس کو ہم ایک سالانہ کنونشن میں بدل دیتے ہیں کہ ہر سال اسی مہینے کی انہی تاریخوں میں ہم ضلع بکھر میں کسی بھی جگہ اکٹھے ہو جائیں گے، کہیں پہ بھی بیٹھ جائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے، مل بیٹھنے کا ایک بہانہ مل جائے گا۔ تو میری یہ ایک تجویز ہے تمام بزرگوں کے سامنے، اس کو زیر غور لایا جائے اور اس کنونشن کو باقاعدہ ایک روایت قائم کرتے ہوئے ایک سالانہ کنونشن دے دیا جائے تاکہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ہم ایک پودا لگا جائیں جس کے سائے میں وہ آ کے ضرور بیٹھیں اور ہمیں دعائیں دیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے میں آپ کو ایک بار پھر یہ بات باور کراتا چلوں کہ آج کی یہ پروقار تقریب آل پاکستان سٹھار برادری منعقدہ حیدرآباد کچا کھو میں انتہائی شان و شوکت سے منائی جا رہی ہے، جس کی میزبانی کے فرائض جناب حکیم ملازم حسین سٹھار ادا کر رہے ہیں۔ اب میں دعوت سٹیج دوں گا جناب ہمارے مہمان ثناء اللہ سٹھار صاحب سندھ سے تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے سٹھار برادری آل پاکستان ایسوسی ایشن کو مبارک ہو۔ جتنے بھی سٹھار برادری ہماری ہے وہ بلوچستان سے ہو، سندھ سے ہو، صوبہ سرحد سے، KPK سے ہو، اپنے پنجاب ضلع سے ہو، ہم ساروں کو سلام کہتا ہوں۔ اور میں آپ کو ایک چھوٹا سا مثال بتا دوں، میں بنیاد پہلے ڈالا تھا سندھ سٹھار ویلفیئر ایسوسی ایشن کا، اس کا سرپرست اعلیٰ میں ہوں۔ وہ کامیابی سے کام کر رہی ہے۔ اس کے بعد میں پھر ہم نے ہسوا کا، میں نے خود ڈور شہر میں حاجی غلام علی کے ساتھ جا کر ایک گاؤں میں گئے ہیں، ان کا بھی بنیاد ہم نے ہی ڈالا تھا، جو ابھی ہمارے سٹھار برادری کے لیے پورے سندھ، پورے پاکستان میں کام کر رہی ہے۔ ابھی ہم نے آپ کو بتا رہا ہوں میں، جو ہمارا حاجی غلام علی سٹھار صاحب ہیں، تقریباً مہینے میں 25 لاکھ 20 لاکھ 10 لاکھ جتنے بھی ملتے ہیں، سلائی سینٹر کھولتا ہے ایڈوکیشن کے لیے، اور جتنے بھی سٹھار برادری کے گاؤں ہیں ان کو سلائی سینٹر کے لیے سلائی مشین دیتا ہے۔ اس کے بعد میں ٹیوشن سینٹر کھول کے دیتا ہے، ادھر ٹیچر مقرر کیے ہوئے ہیں، ان کو وہ تنخواہ خود دیتا ہے کہ بچوں کو پڑھائی کرائے۔ میں آپ کو پھر بھی گزارش یہی کروں گا، ہم سٹھار برادری محنت کرو، ہم محنتی لوگ ہیں، عزت والے لوگ ہیں، شریف لوگ ہیں، ہم کوئی ڈاکو یا نہیں ہیں۔ ہمارے
بچے جتنے بھی ہیں وہ شریف ہیں اور لکھے پڑھے ہیں. میں آپ کا مثال دے دوں, میں خود غریب ہاری کا بیٹا تھا. میں 19ویں گریڈ میں ریٹائر ہو گیا ہوں. اس کے بعد میں میرے 2 بھائی ہیں, ایک 20 گریڈ میں ریٹائر ہو گیا ہے, ایک دوسرا بڑا بھائی ہے وہ ابھی امریکہ میں ہے 40 سال سے. وہ ہمیں جتنے بھی کچھ پیسے بھیجتے ہیں وہ ہم غریبوں میں بانٹتے ہیں اپنے علاقے میں. میں آپ لوگوں کو گزارش کرتا ہوں, آپ بھی محنت کریں, بھیک کبھی نہیں مانگے. بھیک جتنا بھی ہو بھیک کسی سے بھی نہیں مانگے. کوشش کرو, آپ محنت کرو, ڈنگر ڈالو, ڈنگر پالو, اپنے مرغی پالو, جو بھی ہے محنت کرو اور بزنس کرو. اس کے بعد میں پہلے میں آپ کا مثال اور دے دوں. میں خود غریب ہوں, غریب کا ہاری تھا, ہاری کا بیٹا ہوں. میں نے اپنے بیٹوں کو پڑھایا ہے, وہ 5 بیٹے ہیں, وہ 5 انجینئر ہیں. وہ 5 ابھی 4 بیٹے میرے دبئی میں کام کریں جس کی 4-4 5-5 لاکھ روپے خرچہ ہے, ان کو تنخواہ ملتی ہے ادھر. میں آپ کو پھر بھی گزارش کرتا ہوں جتنے بھی لوگ ہیں اپنے سیٹھار برادری کے لیے, ہم آپ کے تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. پہلے آپ بچوں کو تعلیم دو, تعلیم کے بعد میں ان کو ہنر سکھاؤ, جتنا بھی آپ کو ہنر سکھاؤ, لیکن جو بھی کچھ ہے بھیک کبھی نہیں مانگو. جتنا بھی آپس میں بیٹھ کے روٹی کھاؤ. میرا ابو جو تھا وہ بالکل غریب تھا. میرا بیٹھک ہے ابھی سندھ میں, مشہور بیٹھک ہے, جدھر بھی جاؤ آپ کو پتہ لگے گا سنڈاولا سیٹھار کی بیٹھک ہے. ہم کھانا ادھر مفت کھلاتے ہیں بچوں کو, جو مہمان آتے ہیں ان کو کھانا کھلاتے ہیں. آپ یقین کریں اتنی اللہ میاں اللہ صاحب نے برکت دیتا ہے دوسرے کو کھانے کھلانے میں, آپ یقین نہیں کریں گے. آپ اللہ پہ بھروسہ کریں, علم حاصل کریں, محنت کریں, ہماری سیٹھار برادری آگے جائے گی. ہم سیٹھار برادری کے لیے جو کام کریں, مجھے تقریباً 30 سال ہو گئے میں سیٹھار برادری کے لیے کام کر رہا ہوں. جب میں اسٹوڈنٹ تھا اس زمانے کے لے کر ابھی تک میں کام کر رہا ہوں. میں سیٹھار برادری کا سرپرست علاؤں سندھ کا, اور میرا استاد غلام علی بھی کا جو حرمت سیٹھار ہے اس کا بنیاد بھی میں نے ہی ڈالا تھا. میں بھی ان کے ساتھ ہی کام کرتا ہوں. ابھی ہم نے پورے پاکستان میں حرمت سیٹھار ویلفیئر ایسوسیشن جو کھولی ہوئی ہے اس کے نمبر بھی ہیں. آپ کو جتنا بھی جس کو بھی آپ کو کپڑے چاہیے, سلائی مشین چاہیے, آپ غلام علی سیٹھار صاحب سے رابطہ کریں. جس سیٹھار بھائی کو جدھر بھی ہے, یہ نہیں ہے کہ ہم سندھ میں یا جدھر بھی ہمارے سیٹھار برادری بیٹھی ہے, ان کو آپ فون نمبر ہے, ان سے آپ رابطہ کریں. کسی کی شادی ہے بیٹی کی تو شادی میں مدد کرے گا, کسی کو غریب ہے تو غربت میں مدد کرے گا, کسی کو سلائی سینٹر کھولنا ہے تو سلائی کی مشینیں دے گا. میں آپ کو عرض کرتا ہوں جتنے بھی سیٹھار برادری ہیں, بس ایک اور عرض کرتا ہوں, بھیک کبھی نہیں مانگو, محنت کرو, جتنا ہے محنت کرو, چوری نہیں کرو, محنت کرو. ہم تمہارے مثال تمہارے سامنے ہیں, ہمارے پاس ہر چیز ہے اللہ کی. آپ یہ سمجھو ہمارے پاس ہے, ہم غریب تھے, ابھی اللہ نے اتنا دیا ہے, وہ آپ کے توسط سے, ہمارے سیٹھار برادری کے توسط سے دیا ہے. ہم سیٹھار برادری کی پہچان ہے, ہم سیٹھار برادری کے لیے آگے کام کر رہے ہیں. اور بھی میں آپ ساروں کو تلقین یہی کروں گا, محنت کرو, تعلیم دلاؤ بچوں کو, اور ہیلتھ کے لیے مدد کرو آپس میں. جو آپ کے پڑوس میں بھوکا غریب بیٹھا ہے اس کے آپ پوچھو نے, آپ جاؤ ان کے اپنی روٹی ان کو کھلاؤ. دوسرے دوبارہ آئے گا تو وہ آپ کو روٹی کھلائے گا. آپ ایسے کرو, آپس میں اطاعت کرو اور بچوں کو تعلیم دو. میں چھوٹا سا بندہ تھا, میں آپ کو کیا بتاؤں, مجھے اللہ میاں نے اتنی عزت دی ہے کہ میں جتنے بندوں کو کام آتا ہوں وہ کچھ لوگ قوم والوں سے میں کتنا کام کرتا ہوں. میں صرف سیٹھار برادری پہ فخر کرتا ہوں کہ ہم نے محنت کی ہے, وہ محنت والے بندے ہیں, شریف بندے ہیں. آپ کو یہی میں عرض کر رہا ہوں, اب محنت کریں, علم حاصل کریں, جدھر بھی علم ہو علم حاصل کرو, اور آپس میں اطاعت کرو. جو چھوٹے موٹے جھگڑے ہیں ان کو ختم کرو. جتنے غریب ہیں آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو کسی کو. بس یہ آپ کو میں تلقین کرتا ہوں سیٹھار برادری کے. زیادہ میں وقت نہیں لوں گا, اور بھی بندے بیٹھے ہیں ہمارے سارے سیٹھار برادری کے موجود بیٹھے ہیں, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ملازم حسین حکیم ملازم حسین سیٹھار صاحب کا شکر گزار کرتا ہوں, اور سارے سیٹھار برادری کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے موقع دیا, اور ہم سندھ سے آئے ہیں محنت کر کے آپ کے دیکھنے کے لیے, آپ کے محنت کے لیے, اور آپ کو بتانے کے لیے تھے بھائی آپ محنت کرو گے آگے جاؤ گے. سیٹھار برادری کے لیے تعلیم حاصل کرو, جتنے بچوں کو تعلیم دلاؤ. شکریہ.
माशाअल्लाह बड़े अच्छे अंदाज से अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। तमाम दोस्त जो दूर से तशरीफ़ लाए हैं, ये बात मेज़बान की तरफ से मैं आपको बताता चलूं, हैदराबाद में हमारे सिठार कौम की तकरीबन 13 बस्तियां हैं, जिनकी आबादी तकरीबन 4000 है। अच्छा, उनमें जो बस्तियां हैं उनके नाम मैं आपको बताता चलूं। लोहे वाला, खान वाला, मत्ता शरीफ, चौकी वाला, कच्चा खो, घलू वाला, हुसैनिया आबाद, कुरैशी वाला, बस्ती सिठारा वाली, अकड़ी ठड्डा और ढिंगाना, होनला, मोनला और नलका मोहम्मद रमजान सिठार जी। अच्छा, ये सिठार बिरादरी अखुवत, हमदर्दी, तरक्की, भाईचारा, मोहब्बत, इखलास, बाहमी इत्तफाक, इत्तेहाद और हम पाकिस्तान को इस्तेहकाम और मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। ये सिठार इत्तेहाद कन्वेंशन खिराज तहसीन पेश करता है हैदराबाद फल की सिठार बिरादरी को, खसूसन हकीम मुलाजिम हुसैन सिठार को, जिन्होंने ये प्रोग्राम मुनक्किद कराया। उसके अलावा पाकिस्तान भर से जितने भी लोगों ने सिठार बिरादरी के लिए काम किया, उनमें से कुछ नाम जिनको हम अपनी कौम के हीरो मानते हैं काबिल जिक्र हैं, जिनमें मरहूम हाजी अल्लाह दिवाया सिठार ऑफ लिया पंजाब पाकिस्तान, खैर मोहम्मद सिठार इस्लामाबाद से, उनका असल ताल्लुक शिकारपुर सिंध से है और शिकारपुर से महेंद्रो खान सिठार, हाजी गुलाम अली सिठार साहब चेयरमैन हसवा हुर्मत सिठार वेलफेयर एसोसिएशन, जवाद हुसैन सिठार, जुबैर अहमद सिठार, फिदा हुसैन सिठार, सनाउल्लाह सिठार, उस्ताद मोहतरम गुल हसन सिठार और खानेवाल से जाम इजाज सिठार, जाम इलाही बख्श सिठार खानेवाल, जाम तहर सिठार और दीगर हजरात जिनका हम नाम नहीं ले सके, वो भी सिठार इत्तेहाद में बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अब मैं दावत स्टेज दूंगा साबिक SHO जफर इकबाल सिठार ऑफ चनोट, तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सिठार बिरादरी अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि आज जो हम यहाँ इकट्ठे हुए, इनका सेहरा फिदा हुसैन सिठार और गुल हसन सिठार, जिन्होंने दिन पे रात मेहनत करके आज हमें यहाँ इकट्ठा किया है। कोई शक नहीं कि हकीम मुलाजिम हुसैन सिठार ने ये एहतमाम किया है, लेकिन इन दो आदमियों ने पूरी बिरादरी में हमें पहचान दिलवाई है। मेरा ताल्लुक बुआना 191 से है और मेरा कज़न सजाद हुसैन सिठार जो एडवोकेट है, जिस बिरादरी के भाई को कोई बुआना में मसला हो वो मुझसे रब्ता करके किसी किस्म का जो भी मसला हो वो हल करवा सकते हैं। बाकी यहाँ जो हम इकट्ठे हुए हैं, इसमें हमें ये इंतहाई खुशी है कि हम एक दूसरे की खिदमत कर सकें, प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के काम आए। बाकी गुल हसन सिठार ने एक किताब तरतीब दी जिसमें हमें पहले मालूम भी नहीं था कि हमारी बिरादरी कहाँ कहाँ है।
اس کتاب کا ہم نے مطالعہ کیا. پھر فدا حسین صاحب نے وہاں اپنے بیٹے کی آج سے 8 سال پہلے شادی کی تھی, وہاں اس نے ہمیں دعوت نامہ بھیجا. تو یہاں پنجاب سے, سندھ سے, بلوچستان سے ماشاءاللہ تمام جتنے بھی احباب تھے ان سے ملاقات ہوئی. تو بڑی خوشی کی بات ہے. میں اتنی تقریر نہیں کر سکتا, بہرحال مجھے انتہائی خوشی ہے. تو بھائی جس کو بھائی کسی قسم کا کوئی کام بوانا میں ہو, بالکل ہم حاضر ہیں. باقی تعلیم بھی حاصل کریں, محنت کریں. بھائی ثناء اللہ صاحب نے فرمایا کہ بھیک مت مانگیں, بھیک مانگنا واقعی جرم ہے. اپنے ہاتھ سے کام کریں. اور جیسے سندھ میں ایک ویلفیئر بنا ہوا ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ پنجاب میں بھی یہاں ایک ویلفیئر بنایا جائے. بشک حکیم صاحب, میں ہوں اور دوست ہیں, جتنا ہو سکے ہم اس ویلفیئر میں کام کریں. جس بھائی کو جو ضرورت ہو اس کے مطابق ہم کام کر سکیں. بڑی مہربانی, تھینک یو. اب میں دعوت سٹیج دوں گا جناب سنگر اجاز ساقی صاحب سٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. اب میں دعوت سٹیج دوں گا حکیم ملازم حسین سٹھار, آئیں اور اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے دور کے مہمانوں سندھ, بلوچستان, چنیوٹ, جھنگ, لیا اور خانوال وہاڑی کے سارے دور کے مہمانان گرامی کا دل کی اتھا گہرائیوں سے نہایت ادبانہ شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اپنی برادری اور مقامی نوجوانوں اور اپنے کچے کھو کے ساتھیوں کا بھی بے حد مشکور ہوں. اور میرے پاس اتنے کوئی الفاظ نہیں جو میں اپنی برادری اور اپنی قوم کے لیے پیش کروں, لیکن میں ایک وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ قوم نے جو محبت دی ہے میں اس کے لیے ساری زندگی ان کا مقروض رہوں گا. اور میں انشاءاللہ ایک یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ ہر سال میں انشاءاللہ کنونشن کروانے کی ہر حال میں کوشش کروں گا. اب برادری مقامی جو میرے ساتھی ہیں, خان والا, لولے والا, چوکی, یہ سارے ساتھی ہمارے ساتھ مل کر چلیں تو میں انشاءاللہ ہر سال ضرور یہ کنونشن کرواؤں گا. اور اپنے دور کے مہمانوں کو بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جیسے بھائی کامران صاحب نے کہا ہے کہ آپ بھی ہر سال ہم پر مہربانی کریں گے, شفقت کریں گے, تو ہم انشاءاللہ حاضر ہیں, ہر سال یہ کنونشن ضرور کروائیں گے. اور ہمارے جو اس کنونشن کا مقصد ہے وہ صرف اور صرف ایک یہی ہے کہ ہم قوم ایک بن کر رہیں. جب ہم ایک بن کر رہیں گے تو اسی میں ہماری عزت اور اسی میں ہماری سب کچھ ہے. اسی لیے ہم نے یہ کوشش شروع کی ہے. یہ ہماری کوئی انجام نہیں, یہ ہماری کوشش کی ابتدا ہے, اور انشاءاللہ میری دل میں یہ ارادہ ہے کہ ہم اس کو اخیر تک پہنچائیں گے اور پوری کوشش سے. اور یہ بھی میرا ایک وعدہ ہے کہ میرے لیے برادری کا کوئی چھوٹا ہو یا بڑا, ہمارے لیے وہ میرا سردار ہے, اور میں انشاءاللہ خادم اور تابعداری سے رہوں گا. کسی آدمی کو کوئی مسئلہ ہو, میں چھوٹا سا آدمی ہوں لیکن کوشش ضرور کروں گا, جتنا ہو سکا ضرور کروں گا. بس سلام. اب میں دعوت سٹیج دیتا ہوں سنگر اجاز ساقی صاحب, تشریف لا چکے ہیں. اجاز اور فروق انفال سے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تو پہلے سٹھار اتحاد کنونشن کامیاب ہونے تے میں سٹھار برادری اور اس تو بعد دور تو آئے مہمانوں ویلکم سات بسم اللہ جی آئے انہوں سجانا میں نکھے ٹھرے حکیم ملازم سٹھار دے حکم دے مطابق ایک دو نغمہ سٹھار برادری دا اس تو بعد اجازتاں۔ ساوی ونگ مایا یار سٹھارا دے لاڈے سیا رنگ مایا یا بنا لے یا تو بن گا یار سٹھارا دا 101% سچا پیار سٹھارا دا یا بنا لے یا تو بن جا یار سٹھارا دا 101% سچا پیار سٹھارا دا یار دیتا یار سٹھارن جندڑی دے دیوار سٹھارن یار دیتا یار سٹھارن دے جندڑی وار سٹھارن ایک واری تو بھولا بن چا ایک واری تو بھولا بن چا یار سٹھارا دا 101% سچا پیار سٹھارا دا 101% سچا پیار سٹھارا دا جین لیکھیاں چار کرے دن زندگیوں دے نالا دے دن جین لیکھیاں چار کرے دن زندگیوں دے نالا دے دن کرتا سی تو جد مانے ہے کرتا سی تو جد مانے اتبار سٹھارا دا 101% سچا پیار سٹھارا دا یا بنا لے یا تو بن جا سجنا نال وفاواں کر دن یار دکھاتر جیندے مردن سجنا نال وفاواں کر دن سجنا نال وفاواں کر دن یار دکھاتر جیندے مردن سوشل میڈیا تے ہے اج کل سوشل میڈیا تے ہے اج کل نا سٹھارا دا 101% سچا پیار سٹھارا دا یا بنا لے یا تو بن جا یار سٹھارا دا 101% سچا پیار سٹھارا دا۔ اس تو بعد اتحاد دے حوالے دے نال ایک نغمہ پانی دی لہرو سارے آمین آکھو سٹھار برادری دی خیرو پانی نہرانا رب شالا قائم رکھے اتحاد سٹھارا سٹھارا نو رب ہے رلایا تے پکا اتحاد ہو گیا ہر پاسے دسن محبتاں تے سنگ سارا شاد ہو گیا سٹھارا نو رب ہے رلایا تے پکا اتحاد ہو گیا ہر پاسے دسن محبتاں ہر پاسے دسن محبتاں تے سنگ سارا شاد ہو گیا کاوش خصوصی کیتی ملازم حکیم کاوش
खसूसी की मुलाजिम हकीम ये तो हुण पक्का एतमाद हो गया, ये तो हुण पक्का एतमाद हो गया। सिखारा नू रब हेरा लाया ते पक्का इत्तेहाद हो गया। कट ते जोड़ गया सज बहु सोना है, कट ते जोड़ गया सज बहु सोना है। देखो डेरा सिखारा दा आबाद हो गया, देखो डेरा सिखारा दा आबाद हो गया। सिखारा नू रब रलाया ते पक्का इत्तेहाद हो गया, हाय ते पक्का इत्तेहाद हो गया। इत्तेहाद सितारा दा पे मीडियत चमके, इत्तेहाद सितारा दा पे मीडियत चमके। हसदां दा साकी मनसूबा बर्बाद हो गया। सितारा नू रब है रलाया ते पक्का इत्तेहाद हो गया, हाय ते पक्का इत्तेहाद हो गया। टाइम मुफ्त सारे इस तो बाद तमाम दोस्त अपना तारुफ करवेसन। इस तो पहले मैं उस्ताद गुल हसन सिठार साहब को स्टेज दावत देसा आमन और अपने तंजीम के हवाले नाल अपने ख्यालात दा कोई इजहार करें। ते अगर कोई बे दोस्त अपने ख्यालात दा इजहार करना होवे, मास्टर मंजूर हुसैन सिठार ऑफ कोर्ट सुल्तान लिया। आमन पहले नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपना तारुफ मास्टर मंजूर हुसैन सिठार सिठाराबाद कोट सुल्तान डिस्ट्रिक्ट